رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا کہ آج میں تمہیں اپنے انعام سے اسی طرح محروم کر دوں گا جس طرح تم نے ایک زائد چیز کو، جس کے پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل، کوئی کوشش نہ تھی، دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ المنافقین وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی کہ میں صدقہ کرتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ناظرین کرام، ایک یہ بڑی ہی سچی اور بڑی ہی تلخ حقیقت ہے کہ انسان کی آنکھ جب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ آج زندگی ہے، صحت تندرستی ہے، جوانی کی تب و تاز ہے، یہ سب کسی وقت بھی انسان سے چھن سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اس وقت کا فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کا مال اس کے بندوں کی زندگیاں روشن کرنے جیسے عظیم کام میں لگایا جائے، کہیں بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہ جائے کہ کاش کچھ مہلت اور ملتی اور میں یہ نیکی کا کام کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے ڈرتا رہا اور بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اتقا سے پہلے آتا کا ذکر فرمایا، یعنی مال کے خرچ کرنے کو مقدم رکھا، پہلے بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا تقوی و پرہیزگاری کا سبب ہے، اور اس سے خیر اور بھلائی اور نیکیوں کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ سخاوت کے بغیر تمام اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں، گویا سخاوت تمام اعمال خیر کو درجہ کمال تک پہنچانے کا سبب بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ مال اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے آقا ہی کا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے جان چرائے، اور خاص طور پر وہ مال جو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی بچ رہے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سخت وعید فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا کہ آج میں تمہیں اپنے انعام سے اسی طرح محروم کر دوں گا جس طرح تم نے ایک زائد چیز کو، جس کے پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل، کوئی کوشش نہ تھی، دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں وہ شخص اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ نیکی پسند ہے کہ تم کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی کو داخل کرو، یا اس کی تکلیف و پریشانی کو دور کرو، یا اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرو، یا اس کی بھوک کو ختم کرو۔ اور فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلنے کو مسجد میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو پھسلنے یعنی پھسل کر جہنم میں گرنے سے بچائے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مخلوق کا غمخوار بنائے، ان کا مددگار بنائے، ان کے دکھ درد کا ساتھی بنائے، ہمیں اپنا مال اپنی راہ میں اپنی مخلوق کی بہتری پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ اس ماہ مبارک میں جو ماہ مواخات ہے، ماہ مواسات ہے، اللہ عز و جل اپنے مجبور کمزور بندوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سے بہت راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ